الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه هو الأول هو الآخر هو الظاهر هو الباطن وهو بكل شيء عليم. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يؤتي الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. نبی مکرم، رسول محترم، شفیع معظم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ بیکت پناہ میں ادب و احترام کے ساتھ درود و سلام عرض کیجیے. وہ انسان جس کو اللہ تبارک و تعالی نے حکمت اور معرفت عطا فرمائی، یقیناً اس کو بہت بڑی دولت دے دی گئی. کیوں کہ جس شخص کو حکمت اور معرفت حاصل ہوگی وہ ہر کام میں اس بات کو پیش نظر رکھے گا کہ اللہ تعالی اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم راضی ہیں یا نہیں. یعنی دنیا میں جو بھی کام وہ کرے گا اس میں اس کی آخرت سامنے ہوگی، آخرت کے تقاضوں کو وہ پیش نظر رکھے گا. اس لیے ایسا شخص یقیناً دین اور دنیا کے مقاصد میں کامیاب ہے. آپ حضرات خوب جانتے ہیں کہ ایک آدمی جب مشنری حاصل کرتا ہے تو اس کے سامنے کوئی نہ کوئی مقصد ہوتا ہے. وہ مشین جس کام کے لیے ہوگی اسی کام میں اس مشین کو استعمال کیا جائے گا. یہ ہو نہیں سکتا کہ کپڑا سینے کی مشین کو شوگر بنانے کے کام میں استعمال کیا جائے اور شوگر بنانے کی مشین کو کپڑا سینے کے کام میں استعمال کیا جائے. یہ نہیں ہو سکتا. جو مشین جو کام جس مقصد کے لیے آدمی کرے گا اس میں اس کے سامنے یہ چیز پیش نظر رہے گی کہ آیا جس اوزار سے جس آلے سے ہم کام لے رہے ہیں یہ آلہ یہ اوزار یہ مشین کس لیے بنائی گئی. اس حقیقت کو سامنے رکھتے ہوئے آپ پوری دنیا کو نہ دیکھیے. دنیا تو بہرحال ایک دنیا ہے. آپ خود اپنی ذات کو دیکھ لیجئے کہ سر سے پاؤں تک انسان ایک دنیا کا مجموعہ اور ایک پورا ایڈمنسٹریشن اس کے اندر پایا جاتا ہے. آپ جب غور کریں گے تو انسان سے بڑھ کر کوئی مشینری آپ کو اس دنیا میں نظر نہیں آئے گی. یہ سب سے بڑی مشینری ہے. یہ آٹومیٹک مشین ہے اور اس کی مشینری اتنی مکمل ہے کہ جس مشین کو جس مقام پر جس کام کے لیے فٹ کر دیا گیا وہ مشین جب سے فٹ کی گئی اس وقت سے لے کر اس وقت تک یہ مشین کام کرتی رہے گی جب تک اللہ کی مرضی ہو. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ جب ہم بچے تھے تو اس وقت ہم دیکھتے تھے اور جوانی میں ہمیں نظر نہیں آتا یا آنکھ کام نہیں کرتی.
یا جب ہم بچے تھے تو اس وقت ہم چلتے تھے اور اب ہم چل نہیں سکتے، یہ بات نہیں، بلکہ پیدائش سے لے کر کے اور موت کے وقت تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے اعضاء میں جس مشین کو جس کام کے لیے فٹ کر دیا گیا، بس وہ مشین اپنا کام کر رہی ہے، اور پھر اس مشین میں یہ گنجائش رکھی گئی کہ کس زمانے میں اس کو کتنا کام کرنا چاہیے۔ بچپن کے زمانے میں دماغ اتنا کام نہیں کرتا، پاؤں اتنے کام نہیں کرتے، ہاتھ اتنے کام نہیں کرتے، کیونکہ یہ نازک ہوتے۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی جاتی ہے ویسے ویسے دماغ کی مشین بھی کام کرتی ہے، انسان کے ہاتھ بھی کام کرتے ہیں، پاؤں بھی کام کرتے ہیں، انسان کی جو اسپیکنگ پاور ہے، بولنے کی جو طاقت ہے، یہ بھی کام کرتی ہے۔ تو یہ قدرت کا ایک نظام اور ایک بے مثال مشینری انسان کے اندر پائی جاتی ہے۔ اب آئیے، جب اس حقیقت کو ہم نے تسلیم کر لیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے ماڈل کو دنیا میں پیدا فرمایا اور بنایا، یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے کہ اس نے ہمیں انسان کی شکل عطا فرمائی، انسان کی صورت عطا فرمائی، اور انسانوں کی کیٹیگری میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا۔ یہ اس کا بہت بڑا احسان ہے، کرم ہے۔ پھر ہمیں اس اسٹیج پر یہ بھی سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کی مخلوقات تو بہت ہیں، 18,000 مخلوقات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کو ریسپیکٹ کیا، انسانوں کو سب سے زیادہ عزت دی۔ تو یہ عزت کس وجہ سے دی گئی؟ آخر حیوانات بھی تو خدا کی مخلوق ہے، یہ جانور بھی خدا کی مخلوق ہے، پتھر اور پتے بھی خدا کی مخلوق ہیں، نباتات اور جمادات بھی خدا کی مخلوق ہیں، تو پھر انسان بھی تو خدا کی مخلوق ہے، تو اس کو ہی جو شرافت دی گئی کیوں دی گئی؟ خوب یاد رکھیے، اس نظریے کو انسان نے سمجھا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے ذریعے اسے سمجھایا۔ قرآن کریم نے انسان کے اس مجموعے کو اس طرح سے دنیا کے سامنے پیش کیا کہ اس کے دونوں اسٹیج بیان کر دیے۔ ایک اسٹیج تو اس کا یہ ہے کہ جب یہ اوپر کو ترقی کرتا ہے تو یہ فرشتوں سے بھی آگے بڑھ جاتا ہے، ایک اسٹیج تو اس کا یہ ہے، اور دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ جب یہ نیچے جاتا ہے تو اتنا نیچے یہ ہوتا ہے کہ شیطان بھی اس سے پناہ مانگتا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناہ اسفل سافلین۔ ایک تو اسٹیج اس کا یہ ہوتا ہے کہ احسن تقویم بن جاتا ہے، خدا کی مخلوقات میں سب سے زیادہ اچھا و عمدہ اور بہتر یہ ہوتا ہے اس وقت جبکہ جس حکمت کے پیش نظر اس کو پیدا کیا گیا، اس حکمت کو اگر یہ سامنے رکھے تو پھر تو میرے دوستو انسان بہت اونچی اس کی پرواز ہوتی ہے۔ آئیے اس حکمت کو سامنے رکھتے ہوئے ہم اپنی باڈی میں جو ہمارے پیس ہیں، اعضاء ہیں، ٹکڑے ہیں، ان پر ہم اور کریں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو کس حکمت کے پیش نظر عزت دی اور اس کو اتنے اونچے اسٹیج پر فائز کیا۔ اب آپ دیکھیے، انسانی دماغ ہمارا جو مینٹل پاور ہے، وہ لوگ بھی دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں جو آپ کی طرح ان کا سر ہوتا ہے، ان کی آنکھیں ہوتی ہیں، ان کے ناک اور منہ اور پاؤں سب آپ ہی کی طرح ہوتے ہیں، ان کی صحت بھی دیکھنے میں اچھی معلوم ہوتی ہے، لیکن
افسوس یہ ہوتا ہے کہ ان کا مینٹل پاور درست نہیں ہوتا. تو اب آپ بتائیے کہ ایسے شخص کو دیکھنے کے بعد آپ کیا کہیں گے؟ وہ دیکھنے میں آدمی ہے، انسان ہے، سبھی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں، لیکن انسانی اعضاء میں وہ چیز جس پر انسانی میٹیریل کا، انسانی ورزی کا اور انسانی اعضاء کا جو دار و مدار ہے کام کرنے کا، وہ دماغ ہے. اگر دماغ درست ہے تو پھر اس کی دنیا بھی درست اور اس کا دین بھی درست. اور اگر دماغ ہی درست نہیں تو پھر میرے دوست نہ اس کی دنیا ہے نہ اس کا دین ہے، کچھ بھی نہیں ہے. پھر تو وہ انسان دیکھنے میں نظر آتا ہے لیکن اس کے باوجود انسانی فضیلت اور شرافت سے وہ محروم ہے. کیوں؟ کہ اس کا دماغ صحیح نہیں. معلوم یہ ہوا کہ یہ اتنی بڑی دولت ہے انسانوں کے پاس، کسی کے دماغ کا صحیح ہونا. اگر دماغ صحیح ہو تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بڑی دولت عطا فرما دی. اب اسے دیکھیے اور سوچیے کہ ہم دماغ سے کیا کام لیں، اور یہ دماغ اللہ تعالیٰ نے جو بنایا وہ کس لیے بنایا. دیکھیے خیر اور شر دونوں راستے یہیں سے تو شروع ہوتے ہیں. انسان اسی دماغ سے خیر کی بات سوچتا ہے اور اسی دماغ سے وہ شر کے پروگرام بناتا ہے. خوب یاد رکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوا بنائی تو فائدے کے لیے بنائی، لیکن دوا کے استعمال سے پہلے یہ دیکھنا ہے کہ یہ دوا کس بیماری کے لیے. اگر غلط مقام پر دوا کو آپ نے استعمال کیا تو بجائے فائدے کے وہ نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو انسانوں کو بڑی فضیلت عطا فرمائی کہ اس کو دماغ دیا، اس کو سوچنے اور سمجھنے کی صلاحیت دی. اب یہ دیکھنا ہے کہ ہم اپنے دماغ کو کس طرح استعمال کریں اور کیا سوچیں اور کیا نہیں سوچیں. بس میرے دوستو، اس مقام پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کو حکمت عطا فرمائی وہ لوگ ایسے مقام پر سوچتے ہیں، اور اس سوچ اور تدبر کی قرآن نے ہمیں تعلیم دی. کہیں وہ فرماتا ہے فتدبروا، کہیں تتفکروا، کہیں وہ کہتا ہے کہ تدبیر کرو، کہیں کہتا ہے کہ فکر کرو، کہیں کہتا ہے کہ نظر کرو، کہیں کہتا ہے کہ غور کرو. قرآن قدم قدم پر ہمیں غور و فکر کی تعلیم دیتا ہے. اس نے عقل اس لیے نہیں دی کہ ہم اس عقل کو فضول اور واہیات کاموں میں استعمال کریں، بلکہ اس نے عقل اس لیے دی کہ انسان اس عقل سے اچھے سے اچھا اور بہتر سے بہتر کام کرے. اسی لیے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کے پاس جو عقل ہے، ایک انسان نماز پڑھتا ہے، زکات دیتا ہے، روزہ رکھتا ہے، حج کرتا ہے اور دین کے سبھی کام کرتا ہے. تو آپ جانتے ہیں کہ ان تمام کاموں میں اگر انسان اپنی عقل سے کچھ کام دے اللہ کے فضل و کرم سے، تو پھر اللہ کے یہاں ثواب کی کمی نہیں. تھوڑے سے کام میں انسان زیادہ سے زیادہ ثواب حاصل کر سکتا ہے. یہ کیسے حاصل ہوگا؟ جب انسان اپنی عقل سے کام دے. عقل بہت بڑی نعمت ہے. دیکھیے، ایک شخص کے پاس پیسہ نہیں وہ کسی کی امداد کرے، دولت نہیں کہ وہ کسی کی مدد کرے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کو زبان اچھی عطا فرمائی ہے، وہ زبان سے اچھی بات کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس کے ہاتھ اور پاؤں دیے ہیں، وہ ہاتھ اور پاؤں سے اپنے چل کر کے کسی کی مدد کر سکتا ہے. تو اب آپ دیکھیے کہ اگرچہ اس کے پاس دولت نہیں، لیکن محض اس نے اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کیا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو بڑی فضیلت عطا فرمائی اور بڑی دولت عطا فرمائی. اور
ثواب جاریہ اللہ تعالیٰ نے اس کو عطا فرمایا. تو میرے دوستو، انسان اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کرے، کیونکہ یہ انسان کے اندر بہت بڑی دولت ہے. اور عقل تیز ہوتی ہے، بڑھتی ہے کیسے؟ اس عقل کے اندر جس قدر خوف خدا بندی ہوگا، اللہ کا جتنا ڈر ہوگا، اسی قدر کی عقل بڑھے گی، تیز ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کاملین کو جو عقول عطا فرمائے، ہمارا ایمان ہے کہ نبیوں کی جو عقل ہے وہ تمام مخلوقات میں اعلیٰ، بہتر اور سب سے زیادہ عزت والی ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کے اندر خوف خدا زیادہ ہوتا ہے. تو وہ عقل جس میں خوف خدا زیادہ ہو، وہ عقل ہمیں صحیح رہنمائی کرے گی، صحیح راستے پر لے جائے گی اور بری باتوں سے بچائے گی. خوب یاد رکھیے، قرآن کریم نے کئی مقام پر ارشاد فرمایا، اور آپ نے یہ بات سنی ہوگی کہ قرآن نے فرمایا کہ اے ایمان والو، اپنے آپ کو اور اپنی اولاد، اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور یہ ہر آدمی کی عقل یہ حکم دیتی ہے کہ خطرے کی چیز سے انسان اپنے آپ کو بچا لے. قرآن نے کہہ دیا کہ تم اپنے آپ کو، اپنی اولاد اور اہل و عیال کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر کسی کو دین عطا فرمایا اور صحیح عقل عطا فرمائی، تو پھر وہ ایسے کام بتائے گی اور اس طرح گائیڈ کرے گی کہ جس کے نتیجے میں آدمی جہنم کی آگ سے بچ جائے. ایک مومن کامل کے لیے میرے دوستو بہت بڑا کمال ہے کہ وہ اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے اور اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچا لے. خوب یاد رکھیے، شریعت کا فیصلہ آپ کو معلوم ہے. ایک آدمی اچھی باتیں بھی سوچتا ہے اور بری بات بھی سوچتا ہے. یہ اللہ تعالی کی رحیمی ہے اور اس کی کریمی ہے کہ جب ہم غلط بات سوچتے ہیں تو ہمارے ساتھ جو فرشتے ہمارے اعمال لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ سوچنے کی وجہ سے، یعنی ایک خیال آیا تو محض خیال کی وجہ سے ہمارے نام اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی. جب تک کہ آدمی پورا ارادہ اس پر نہ کر لے، اس وقت تک نام اعمال میں برائی نہیں لکھی جاتی. لیکن یہ خدا کی قدرت ہے اور اس کا کرم ہے کہ ایک آدمی نماز پڑھنے کا خیال کرتا ہے، نیکی کے کام کرنے کا خیال کرتا ہے، تو نیکی کے کام کرنے کے خیال میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ثواب عطا فرماتا ہے. تو یہ دماغ، اگر ہم نیکی کے کام کریں اور نیکی کے کام کرنے کے پروگرام اگر ہم اپنے دماغ سے کام لے کر بنائیں، تو اس میں بھی اللہ کے فضل و کرم سے بڑا اثر ہے. میرے دوستو خوب یاد رکھیے کہ یہ عقل انسانی ہے جو انسان کو مختلف مقامات پر گائیڈ کرتی ہے اور انسان کو خطرے سے بچاتی ہے. دیکھیے، آپ اچھی طرح جانتے ہیں، آپ کا لڑکا آپ کے سامنے ہو، خدا نہ کرے کہ اس کے جسم میں کوئی پھوڑا یا کوئی زخم ہو جائے اور پھر ضرورت آپریشن کی ہو، ضرورت اس کو کاٹنے کی ہو، تو ظاہر ہے کہ وہ لڑکا چیخے گا بھی، چلائے گا بھی، ماں باپ اس کے ہاتھ بھی پکڑ لیں گے. اور ان تمام پریشانیوں کے باوجود آپریشن کر دیا جائے گا، اس کے زخم کو چیرا جائے گا، یہ صرف اس لیے کہ عقل یہ کہتی ہے کہ اس تکلیف کے بعد اس بچے کو راحت ملے گی. بس اس مثال کو سامنے رکھیے اور دنیا کے ہر اسٹیج پر جہاں کہیں بھی اس قسم کے مواقع آ جائیں، وہاں دیکھ لیجئے کہ اس کام کے اندر
آپ کی آخرت کا بھلا ہے یا نہیں. اگر آپ کی آخرت کا بھلا ہے تو پھر اس کو کر ڈالیے اور یہ مت دیکھیے کہ اس میں کس کا نقصان ہوگا اور کس کا فائدہ ہوگا, کون آپ کی تعریف کرے گا اور کون آپ کی تکذیب کرے گا. ان تمام باتوں سے بے نیاز ہو کر کے اپنی عقل کو صحیح طور پر استعمال کیجیے تو اس کا نتیجہ آپ کے حق میں خوشگوار ہوگا. بزرگوں, دوستوں, یہ تو میں صرف آپ کے سامنے ابھی عقل کی بات کر رہا ہوں, اور عقل کے علاوہ انسانی اعضاء کے اندر بہت سی چیزیں ایسی ہیں کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو عطا کی ہے. الہ العالمین ہمیں توفیق دے کہ ہم اپنی عقل سے صحیح کام لیں اور ایسا کام لیں جس سے تو راضی ہو اور تیرے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم راضی ہوں. وما علینا الا البلاغ المبین. جامع مسجد کے امام صاحب مولانا حافظ الحاج محمد ابراہیم خشتر صدیقی قاصدی رضوی نے آج جمعہ کی نماز سے پہلے فرمایا.